میں لوگوں سے، عام لوگوں سے یہاں پر مخاطب ہوں گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیے، ایک طرح کا جہاد اور مقاومت یہ ہے کہ ہم لوگ اس کاز کو، غزہ کاز کو، لیبنان کاز کو، ہم لوگ اسے مرنے نہ دیں، اسے زندہ رکھیں۔ ہم لوگ جب اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، صرف ہم نئے گیجٹس اور موبائل کے نئے ماڈل اور نہیں پتا یہ دنیا کی جو مختلف رعنائیاں ہیں، صرف ان سے متعلق گفتگو، میں نہیں کہتا ہوں آپ ان سے متعلق گفتگو نہ کریں، بالکل کریں، لیکن جو ہماری گفتگو ہونی چاہیے ہے آپس میں دوستوں میں بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے، وہ انہی مومنین کے متعلق ہونی چاہیے۔ بالکل ہم لوگوں کو ان کازز کو زندہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہم بتائیں کیا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم بہرحال ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مجھے رہبر شہید کے جملے یاد آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے خداوند متعال اور دیگر سوالات ہم سے کرے گا، غزہ کے بارے میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال ہم سے پوچھے گا غزہ کے بارے میں، اسی طرح سے لبنان کے بارے میں، اسی طرح سے ایران کے بارے میں، جب پوچھے گا کیا جواب دیں گے۔ اگر آج قاسم سلیمانی کو شہید کیا جاتا ہے تو شہید اسماعیل حنیہ تہران آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو لقب دیتے ہیں شہید القدس۔ ابھی دیکھیں رہبر شہید نے اپنی شہادت سے کیا کام کیا، ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کو یکجا کر دیا، ان کو متحد کیا ہے، اور دوسرا جو اہم کام کیا ہے وہ فلسطینی کاز کو زندہ کیا ہے۔ یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ عرب کنٹریز میں دیکھیں، آپ ویسٹ میں دیکھیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دہائیوں پہ محیط انویسٹمنٹ تھی استعمار کی، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی، سنی شیعہ کے نام پر بالکل وہ ملیہ بیٹ ہوئی ہے۔ اور حامد میر صاحب نے باقاعدہ انکشاف کیا ہے، یہ مثلا سیز فائر کے دوران انہوں نے کہا، ان کہ دیکھیں ابھی جنگ بند ہے اور اسرائیل کی مکمل کوشش ہے کہ شیعہ سنی فساد کو اجاگر کیا جائے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور پھر ہم جو ہے دوبارہ حملہ کریں۔ لیکن ابھی دیکھیے خدا کا شکر ہے ہمارے لوگ بہت زیرکی سے، سمجھداری سے چل رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں مختلف جگہوں پر اجتماعات ہو رہے ہیں رہبر شہید کی تکریم کے لیے اور ان کی یاد منانے کے لیے، بالآخر انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کی تجلیل کے لیے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعہ ہیں، نہیں سب ہیں، وہ سارے ہیں جتنے مسلمان ہیں پاکستان کے، بلکہ جہان کے، پورے جہان کے مسلمان جو ہیں وہ اس ایک آپ کہہ لیں کہ کانفرنسز جو ہو رہی ہیں اس کا حصہ ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات کو وہاں پر دعوت دی جانی چاہیے، جو بھی پسند ہے وہ اس چیز کا، بالکل مسلمانوں کو بھی نہ دے۔ ہاں بالکل، اس دن ہرمیت سنگھ صاحب آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو رہبر کی شہادت ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تمام حریت پسند اور خود مختار لوگوں کے لیے جو ہے۔ بالکل، تو پھر ان کانفرنسز میں بہرحال انشاءاللہ کہ یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے، بڑی بڑی اہل سنت کی شخصیات، مسیحی شخصیات اور دیگر جو اگر ہندو شخصیات موجود ہوں پاکستان میں، ان کو، ان ساروں کو دعوت دینی چاہیے، اور یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف ان لوگوں کے بھی ریمارکس آنے چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلانا چاہیے، اور جو دیگر مفتیان ہیں، مفتی منیب ہیں، انہیں بلانا چاہیے، نعیم الرحمان حافظ نعیم الرحمان ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں، ہاں دیگر شخصیات، اور یہ جو سیاستدان ہیں، مصطفی صاحب ہیں، ہاں جو سیاستدان ہیں جو حق گوئی کر رہے ہیں اس وقت، ان لوگوں کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے ٹویٹس کیے ہیں، بہت اچھے بیانات دیے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستانی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اس ایک مسئلے کو ایک مکتبی اور ایک مذہب سے منسلک چیز نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ ایک جہانی چیز ہے، یہ ایک جہانی چیز، جیسا آپ نے کہا جہاں جہاں غیرت مند باضمیر انسان وجود رکھتے ہیں وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لہٰذا وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور مسلمان بالخصوص وہ سارے کے سارے بدون قید مسلک وہ اس کا حصہ ہیں الحمدللہ۔